بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، محترم ناظرین کرام، رسول اکرم اور ماہ رمضان کے اس پروگرام کی اس قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ قسطوں میں ہم اس خطبہ شعبانیہ پر مسلسل مختصر سی وضاحت کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، اور سابق قسط میں گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جس وقت رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ علی، ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں گویا جب ایک شقی ترین بندہ تمہاری سر پہ ضربت لگائے گا اور تمہارے سر کے لہو سے تمہاری داڑھی خضاب ہو جائے گی۔ اس منظر کو تصور کر کے رسول اسلام نے گریہ کیا، تو اسی وقت مولا کائنات نے صرف ایک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین سلامت رہے گا؟ اور نبی کریم نے کہا تھا، ہاں علی، یہ تمہاری دین کی سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا، یہ سوال مولا کائنات کا شاید ہم جیسوں کو اور قیامت تک آنے والے اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا رہا ہوگا کہ جب بھی تمہارے ذہن میں اپنی حیات کا آخری لمحہ آئے تو دعا کرنا کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اپنے دین ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوں۔ اسی لیے معصومین نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو کہ ہمارا انجام بخیر ہو اور اختتام بخیر ہو۔ جب ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ایمان کے ساتھ اٹھیں، ایمان کی علامتیں ہمارے پاس موجود ہوں۔ یوں کہہ دوں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو۔ اور اس گفتگو کے بعد بہرحال بات کو آگے مکمل کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد رسول اسلام نے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے۔ محسوس کریں، رسول خدا، ولی خدا کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور اپنی نسبت کیا ہے مولا کائنات سے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اور فقرے یہ ہیں، یا علی، من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن سبک فقد سبنی لأنک منی کنفسی روحک من روحی وطینتک من طینتی ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک۔ محسوس کریں، جو فقرے ہیں رسول اسلام کے، یا علی من قتلک فقد قتلنی، بہت بڑا فقرہ ہے۔ گویا رسول اسلام نے صحابہ کے درمیان اپنی زبان سے ماہ شعبان میں جمعے کے موقع پر یہ اعلان کر دیا کہ ابھی سے سن لو، قاتل علی فقط قاتل علی نہیں ہے، بلکہ وہ قاتل رسول بھی ہے۔ اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا وہ اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی،
اور جس نے تمہیں غضبناک کیا وہ اس نے مجھے غضبناک کیا. غضب علی فقط غضب علی نہیں ہے بلکہ غضب رسول بھی ہے. ومن سبک فقط سبنی. 3 باتیں رسول اسلام نے بیان فرمائی. پہلے جس نے تمہیں قتل کیا اس نے گویا مجھے قتل کیا. جس نے تمہیں غضبناک کیا گویا اس نے مجھے غضبناک کیا. اور جس نے تمہیں سب کی یعنی فوش کلامی کی، گالیاں دی، برا بھلا کہا، انہیں فقط تمہیں نہیں کہا ہے، اس نے مجھے کہا ہے. اور یہ بات بہرحال پورے عالم اسلام کے لیے قابل غور ہوگی. جب حضور اکرم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنے تمام تر صحابہ کے درمیان یہ بات کہہ دی تھی کہ جس نے بھی علی کی شان میں گستاخی کی، ابیوزنگ ورڈ یوز کی علی کے لیے، غلط کلمات استعمال کی علی کے لیے، تو یہ نہیں صرف علی کے لیے استعمال کیے ہیں، ظاہراً وہ نام علی لے رہا ہوگا مگر گویا اس نے مجھے برا کہا ہے، مجھ پر سب و شتم کیا ہے. کیوں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 2 الگ الگ فرد ہیں، 2 الگ الگ افراد ہیں، ایک کو ہم برا کہیں گویا دوسرے کو کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دونوں میں کوئی ایسی گہری نسبت ہو کہ ظاہراً دونوں الگ الگ دکھ رہے ہوں اور واقعاً دونوں ایک ہوں. اور آپ غور فرمائیں گے تو اس پر حدیث پیغمبر اسلام انا و علی من نور واحد تنہا کافی ہے اس وضاحت کے لیے کہ حضور نے کہا ہم اور علی، میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے. جب ایک ہی نور سے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے ایک نور کے دونوں پیکر، جس کی بھی مذمت کرو گے دوسرے تک اس کا اثر ضرور پہنچے گا. اور اس کی وضاحت خود رسول اللہ نے فرمائی ہے. پیغمبر اکرم نے اسی خطبے میں اس بات کی بھی وضاحت کی ہے. کہتے ہیں لأنک منی کنفسی، علی کیونکہ تمہاری نسبت میرے ساتھ گویا کنفسی، گویا خود میرا نفس ہے، جدا نہیں ہے، الگ نہیں ہے. ظاہری طور پر 2 پیکر ہیں ضرور مگر تمہاری حیثیت میرے نزدیک گویا خود میرا اپنا نفس ہے. روحک من روحی وطینتک من طینتی. 2 باتیں واضح کی ہیں رسول اسلام نے. کہتے ہیں تمہاری روح میری روح سے ہے، تمہاری طینت میری طینت ہے. عزیزان محترم ناظرین کرام، بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ اتنی گہری نسبت کی وضاحت رسول اسلام نے اس خطبے میں فرمائی ہے کہ روح تمہاری روح میری روح سے ہے. فقط جسم کا رشتہ نہیں ہے، فقط لحم کا لحمی کی بات نہیں ہے، دموں کا دمی کی بات نہیں ہے، روح تک کی منزل ہے تمہاری روح. غور فرمائے اس مسئلے پر. روح کا من روحی، روح تک کی نسبت دی رسول اسلام نے. یہ میں باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اس خطبے کے فقرے پڑھے ہیں آپ کے سامنے، اور میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ خدا ہمیں توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ اس پورے خطبہ شعبانیہ کا مطالعہ کریں، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھیں، اور اندازہ ہوگا آپ کو کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اہمیت اور عظمت کیا ہے. اور اسی ماہ رمضان میں اس کو پڑھ کر کے اندازہ کریں. اور پھر میں کہنا چاہوں گا اگر اس مبارک مہینے میں ہی اس خطبہ شعبانیہ کو پڑھا جائے اور جہاں تک عبادات اور سارے اعمال پر ملنے والے انعامات کا اندازہ ہو جائے گا، وہی اسی خطبے میں مولا علی کی عظمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا، مولا کائنات کی فضیلت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. اور جب کسی ذات کی عظمت و فضیلت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اسی ماہ رمضان میں مولا کائنات سے مخصوص ایام میں یقیناً ایک روحانی ترقی کا وہ انعام ملے گا کہ ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کس حد تک خدا و رسول سے قریب ہوئے ہیں اس معرفت کی بنیاد پر، مولا کائنات کو پہچاننے کی بنیاد پر. اور پھر میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا جب معرفت ہوگی
پھر رسول اسلام نے جن مصیبتوں کا تذکرہ کیا ہے اور خود جن مصیبتوں پہ رسول اسلام نے گریہ کیا ہے وہ عمل بھی سمجھ میں آئے گا، اور پھر مولا علی کی مصیبت پہ رونے کا اجر و ثواب بھی سمجھ میں آئے گا کہ اگر رسول اسلام نے گریہ کیا ہے تو پھر عمل رسول کو انجام دینا اللہ کی بارگاہ میں کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور اس وضاحت کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے قبل کی گفتگو میں کہا تھا کہ اس مہینے میں مستحب اعمال بھی، یعنی مستحب نماز بھی اس اجر کی حامل ہے کہ انسان کو صراط سے گزرنے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو یہ رسول کی سیرت پہ عمل کرنا ظاہر سی بات ہے ایک عظیم اجر کا حامل ہوگا، اور یقیناً اس پر بے پناہ اجر صاحب۔ توجہ کیجیے گا، کہتے ہیں روح کا من روحی وطینت کا من طینتی، اور پھر فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک۔ اللہ اکبر، کیا نسبتیں ہیں، کیا ترکیبیں استعمال کی رسول اسلام نے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا مجھے اور تم کو، خلقنی و ایاک، واصطفانی و ایاک، واختارنی للنبوت و اختارک للامامہ۔ توجہ کریں ناظرین اکرام، کیا عظیم گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا اور تمہیں خلق کیا، مجھے چنا اور تمہیں چنا، یعنی ہم دونوں اللہ کے مصطفیٰ بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، مگر چنے دونوں گئے ہیں۔ کس لیے چنے گئے ہیں؟ کہتے ہیں واختارنی للنبوہ، اللہ نے مجھے چنا نبوت کے لیے اور تمہیں چنا ہے امامت کے لیے۔ میں اپنے ناظرین خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بار بار میں فقرہ دہرا رہا ہوں کہ یہ خطبہ شعبانیہ رسول اسلام نے اپنی زندگی میں ہی اپنے اصحاب کے درمیان بیان فرمایا ہے، اور اسی خطبے میں نبوت اور امامت دونوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ ہمیں نبوت کے لیے چنا گیا ہے اور علی کو امامت کے لیے چنا گیا ہے۔ اب اس وضاحت کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے صاحبان ایمان کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ رسول اسلام نے جس بات کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے اس میں نہ کوئی شک پیدا کیا جائے نہ کوئی شبہ پیدا کیا جائے۔ ہمیں واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ ومن انکرا، بہت توجہ کیجیے گا، بڑی عظیم بات ہے، کہتے ہیں ومن انکرا امامتک فقد انکرا نبوتی۔ صاف لفظ ہے، اے علی جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں توحید کا اقرار کرتا ہوں، مگر علی کی امامت کو نہیں مانتا، مطلب کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں جس نے علی کی امامت کا انکار کیا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اگر منکر امامت منکر نبوت ہے تو پھر منکر امامت مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے غور کرنے کی بات ہے، صاحبان عقل و شعور کو فکر اور تفکر کی دعوت دی جاتی ہے۔ حضور کے ان فکروں پہ غور فرمائیں۔ علی کسی عام بشر کا نام نہیں ہے کہ علی کا انکار کر دیں گے پھر بھی ہم اللہ کے خاص بندے بن سکتے۔ اس خطبے کے ان فقروں کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ، انہوں نے فرمایا کہ من انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ شاید وجہ یہ ہو کہ امامت بھی اللہ کی طرف سے اختیار کی ہوئی ہے، نبوت بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ خدا نے ہی، شاید نبی کہا جاتا ہے خدا نے ہی مجھے نبی بنایا تمہیں امام بنایا، تو گویا تمہاری امامت کا انکار انتخاب پروردگار کا انکار ہے، اور اسی لیے جب انتخاب رب کا انکار ہوگا تو انتخاب رب نبوت بھی ہے، نبوت کا بھی انکار کہلائے گا۔ جو انسان نبوت اور امامت کا منکر ہو جائے
بہرحال اپنے ایمان و اسلام کی اصلاح خود کر لے. یا علی انت وسیع و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی. اللہ اکبر. میں چاہوں گا توجہ کریں ناظرین کرام، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی انت وسیع، آپ میرے وسیع ہیں. حضور نے اعلان کر دیا، غدیر بعد میں آئے گی. سرکار نے اعلان کر دیا یا علی انت وسیع، آپ میرے وسیع ہیں. وہ ابو ولدی، عجب، صاحبان معرفت غور کریں، میرے بچوں کے باپ آپ ہیں. ابناء رسول اللہ، اسی لیے آقا حسن و حسین و ائمہ اطہار ابناء رسول کہلاتے ہیں. حضور نے اعلان خود کیا ہے، یا علی آپ میرے بچوں کے باپ ہیں. ابو ولدی و زوج ابنتی، علی آپ میری بیٹی کے شوہر ہیں. گویا رسول اسلام نے جہاں ایک طرف وہ روحانی رشتے بیان کر دیے کہ آپ کی روح میری روح ہے، آپ کی تینت میری تینت ہے، وہیں یہ رشتے بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ میرے بچوں کے باپ ہیں، آپ میری بیٹی کے شوہر ہیں. وَخَلِيفَتِي عَلَىٰ أُمَّتِي، توجہ فرمائے ناظرین کرام، آپ میری امت پر میرے خلیفہ ہیں. کب ہے؟ حضور کی زندگی میں یا زندگی کے بعد؟ یہ فقرہ بہرحال صاحبان بصیرت کے لیے توجہ طلب ہے. سرکار فرما رہے ہیں انت خلیفتی علی امتی فی حیاتی و مماتی و بعد موتی، میری حیات میں بھی آپ خلیفہ ہیں میرے امت کے اوپر، اور میری موت کے بعد بھی آپ خلیفہ ہیں میری امت کے اوپر. ابھی فقرہ قابل توجہ ہے. یعنی اگر رسول اسلام زندہ ہیں، موجود ہیں، باحیات ہیں، اس وقت بھی علی کی خلافت ثابت ہے اعلان رسول کے اعتبار سے. اور جب رسول اسلام اس دنیا سے رخصت ہو جائے، رحلت فرما جائے، تو اس وقت بھی علی کی خلافت کا اعلان رسول اسلام نے کر دیا ہے. علی آپ خلیفہ ہیں میری حیات میں بھی، میری موت کے بعد بھی امت کے اوپر. اب اتنی واضح بیان کے بعد، اتنے صاف ستھرے بیان کے بعد، اعلان اس بات کا اعلان کر دینے کے بعد، اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے صاحبان ایمان کے لیے کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے. اور صرف اتنی سی بات نہیں فرماتے ہیں، اور توجہ کیجیے، کہتے ہیں کہ وہ امر کا امری و نہیوں کا نہی. اس نسبت کو محسوس کریں، اس قربت کو محسوس کریں. علی تمہارا حکم گویا میرا حکم ہے، تمہاری نہیں گویا میری نہیں ہے. میں واضح کر دوں، یعنی علی جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ حکم فقط علی کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ رسول کا بھی حکم ہے. اور جس چیز سے مولا علی منع کر رہے ہیں وہ فقط منع علی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ رسول کی طرف سے بھی وہی منع ہے. اب اگر آپ محسوس کر سکیں تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا. رسول اسلام کی عظمت جن دلوں میں، جن فکروں میں، جن ذہنوں میں موجود ہے، انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ رسول اسلام کا عمل گویا خدا کا عمل ہوتا ہے. پروردگار عالم نے رسول اسلام کے قول کے اوپر یہ مہر ثبت کر رکھی ہے کہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول اس وقت تک نطق فرماتے ہی نہیں، گفتگو کرتے ہی نہیں جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. تو اس آیت پر ایمان رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا بڑا خطبہ جسے خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، یہ بہرحال بغیر حکم پروردگار کے تو نہیں ہوگا. اس میں جو لفظیں استعمال ہوئی ہیں، جو بیانات دیے گئے، جو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ رسول اسلام نے اپنی خواہشات سے نہیں بیان کی ہوں گی.
یہ منشأ پروردگار ہوگا کہ میرے حبیب اپنی ہی حیات میں ہمارے مہینے کی عظمت و برکت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کر دینا کہ اگر اس عظیم مہینے کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اس نسبت کو بھی پہچان لو۔ ہماری نسبت علی کے ساتھ کیا ہے اسے بھی سمجھ لو۔ جب تک اس نسبت کو نہیں سمجھ پاؤ گے تب تک اللہ کے مہینے میں اس کے مہمان بھی نہیں بن پاؤ گے، اور جب مہمان نہیں بن پاؤ گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں کہاں سے میسر ہو سکتی ہیں۔ لہذا امر لیالی امر کا امری و نہیو کا نہی، اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، غور کریں، کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، اس کی اہمیت کو اور بلند کرنے کے لیے عموماً ہم لوگ قسم استعمال کرتے ہیں، اور قسم کھانے کا مطلب کہ بات میں اور زیادہ شدت اور تاکید پیدا کرنا۔ رسول اسلام قسم کھا رہے ہیں، کس چیز کی؟ کہتے اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بالذی بعثنی بالنبوہ، اس کی قسم جس نے ہمیں نبوت پر مبعوث کیا، جس نے ہمیں نبی بنایا ہے، یعنی خدا قسم کھا رہا ہے، اس کی قسم جس نے ہمیں رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، وجعلنی خیر البریہ، اور اس نے ہمیں بہترین خلائق میں قرار دیا ہے، یعنی اس معبود کی قسم اس نے منصب نبوت دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین مخلوق بنایا، بہترین خلائق میں سب سے اعلیٰ درجے پہ رکھا ہے۔ کیا قسم ہے! اس دیکھیں دونوں اعتبار سے اہمیت کہتے ہیں کہ انکا لحجت اللہ علی خلقہ۔ صاحبان علم و نظر، صاحبان فہم و نظر کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، انکا لحجت اللہ، اس تاکید کے ساتھ قسم بھی کھائی ہے اور اس قسم میں اور تاکید پیدا کر دی ہے عربی اعتبار سے۔ انکا، انا کے ذریعے سے بھی، لا حجت، اسلام کے ذریعے سے بھی، کہ تم کون ہو؟ حجت اللہ ہو علی خلقہ، اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہو۔ اس بات کو کہنے سے پہلے قسم کے ذریعے اور تاکیدات کے ذریعے سے بالکل محکم اور مضبوط انداز میں نبی اسلام نے اسے پیش کیا تاکہ دنیا اس بات کو محسوس کر سکے کہ حجت خدا اس پوری خلق کے اوپر جو ذات ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہوگی، اگر ہم حجت خدا سے مخالفت کرتے ہیں، ان کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، حضور نے بیان فرمایا تھا کہ جس نے انہیں برا کہا اس نے گویا مجھے کہا، جس نے انہیں قتل اس نے مجھے قتل کیا، تو منزل یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہم نبوت کے منکر ہوتے ہیں، ہم خدا کے احکام کے منکر ہوتے ہیں۔ اتنی تاکید کے ساتھ نبی نے بیان فرمایا، اور صرف حجت خدا نہیں، وہ امینہ علی سرہ و خلیفتہ علی عبادہ، حجت خدا ہیں آپ، اور اس کے اسرار جو اس کے راز ہیں اس کے امین ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات بالکل واضح ہے، کبھی بھی ہم اور آپ اپنے راز کا امین ہر ایک کو نہیں بناتے جب تک اس پر مکمل اعتماد نہ ہو جائے، اور رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات اسرار الہی کے امین ہے، جو اللہ کے رموز ہیں، جو اس کے راز ہیں، اس کے امین ہیں مولا کائنات۔ یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ رسول اسلام نے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ صحابہ کی بزم میں ہو رہا ہے، ماہ مبارکہ شعبان میں ہو رہا ہے، استقبال رمضان میں ہو رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے
کہ اگر خدا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں مولا علی اتنے زیادہ قابل اعتماد ہیں کہ اللہ انہیں اپنے راز کا امین قرار دے رہا ہے، تو پھر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اب اگر ہم خدا سے تقرب چاہتے ہیں تو اللہ کے اس بندے سے پہلے قریب ہو جائیں کہ جو اسرار الہی کا امین ہے، جسے خدا نے اپنے راز کا امین بنایا ہے۔ اب وہ راز کیا کیا ہے وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، یا جسے اس کا امین بنایا گیا ہے وہ امین بہتر جانتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، وَخَلِيفَتُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، یہ آخری گفتگو اور آخری بات میں کہنا چاہوں گا جو رسول اسلام نے بیان فرمائی ہے، حجت خدا ہے بندوں کے اوپر، اور اس کے ساتھ اللہ کے راز کے امین ہیں، اور خلیفتہ یعنی اللہ کے خلیفہ ہیں اس کے بندوں پر۔ عزیزان محترم، اسی خطبے کے اندر رسول اسلام نے مولائے کائنات کے سلسلے سے 2 خلافتوں کا اعلان کر دیا کہ مولا علی رسول خدا کے بھی خلیفہ ہیں، رسول اسلام کی زندگی میں بھی اور رسول اسلام کی موت کے بعد بھی، اور اللہ کے بھی خلیفہ ہیں۔ تو گویا مولائے کائنات خلیفۃ اللہ بھی ہیں اور خلیفہ رسول بھی ہیں۔ تو یہ بات بہرحال ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پورے عالم اسلام کو میں دعوت فکر دینا چاہوں گا عظمت مولائے کائنات کے لیے۔ اس زاویے سے فقط ان فکروں پہ غور کر لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یقیناً مولا علی سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، مولا علی سے افضل اور کوئی نہیں ہو سکتا بعد پیغمبر، مولا علی سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود رسول اسلام نے بیان فرمایا ہے علی فقط خلیفہ رسول کا نام نہیں ہے بلکہ علی خلیفہ خدا کا نام بھی ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گویا فقط علی کی شان میں گستاخی نہیں ہے، وہ شان رسالت میں بھی گستاخی ہے اور شان پروردگار میں بھی گستاخی ہے۔ اگر خدا کے خلیفہ کو کوئی برا کہے گا تو ظاہر سی بات ہے خدا کو برا لگے گا، اگر رسول خلیفہ کو برا کہے گا تو رسول کو برا لگے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی طور پر اس کے برعکس بھی سمجھ لیں، اگر کوئی رسول کے خلیفہ کی حمد و ثنا کرے گا تو رسول کو اچھا لگے گا، خدا کے خلیفہ کی تعریف کرے گا تو پھر خدا کو اچھا لگے گا۔ شاید اسی لیے رسول اسلام نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ العبادہ۔ اے لوگو، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر علی میرا ذکر ہے، یعنی رسول اسلام کا ذکر ہے، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ غور کیجئے گا تو ذکر علی عبادت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ذکر علی ہی ذکر خدا ہو جاتا ہے، ذکر علی ذکر رسول ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دعا ہے بارگاہ معبود میں کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہمیں جہاں روزہ رکھنے کی توفیق دے، جہاں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، جہاں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق دے، جہاں یتیموں کے ساتھ رحم اور شفقت کرنے کی توفیق دے، جہاں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے، قطع رحمی سے بچنے کی توفیق دے، جہاں اپنے ماتحت خادموں اور غلاموں کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے کی توفیق دے، ان سے اپنے شر کو روکنے کی توفیق دے، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہمیں مولا کائنات اہل بیت رسول کی معرفت عنایت فرمائے، اور اس معرفت کے ساتھ ہی اس دنیا سے ہمیں اٹھائے۔ جب اس کائنات سے اٹھے تو ہمارا دین سلامت ہو، ہماری آخرت سلامت ہو، ہمارا ایمان سلامت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔